ایسے موقع پہ جب پاکستان دنیا میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، ایک دوستانے پہنے ہوئی بنیادوں پر اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی ختم کیا گیا۔ دیکھیں، جس کی بھی سازش ہے مجھے نام لیتے ہوئے مناسب نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ فیس ٹو فیس ود عائشہ بخش میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کھیل کی ہار کہیں یا پھر سیاست کی جیت، پاکستان نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز پہلے میچ کے ٹاس سے عین پہلے منسوخ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر یک طرفہ طور پر سیریز منسوخ کی ہے۔ نیوزی لینڈ کے اس فیصلے نے شائقین کرکٹ کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس فیصلے کو سازش قرار دیا ہے، لیکن اس سازش کے پس پردہ کرداروں کا نام لینے سے گریز کیا ہے۔ کھیل کے ساتھ یہ کھلواڑ آخر کس نے کیا ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی پر بات کریں گے، کیونکہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے۔ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے ہمارے ساتھ ہیں۔ مسلم لیگ نون سے رومینہ خورشید عالم صاحبہ پروگرام کا حصہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ اور حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل پینل کی جانب جاؤں، جنرل امجد شعیب صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سر، بڑے اہم سوالات، سیکیورٹی کنسرن اٹھائے گئے ہیں، انتہائی اہم تھی سیریز پاکستان کے لیے، اس میں T20 بھی تھے، ون ڈے میچز بھی تھے۔ سازش کہا ہے وزیر داخلہ کی جانب سے، اس سے کون ہے اس سازش کے پیچھے؟ دستانے پہنے ہاتھ کس کے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا سرپرائزنگ رہا، افسوسناک بھی ہے پاکستان کے لیے، اور الٹیمیٹلی اس کے اثرات بھی آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس ایشو کے اوپر آج کوئی سیاست کی جائے۔ یہ آپ کی اپنی نیشنل سیکیورٹی، نیشنل اکانومی اور آپ کی فورن پالیسی کے لیے بہت بڑا چیلنج سامنے آیا ہے، اور میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ قصہ یہ ہے کہ یہ برطانیہ انفارمیشن دی گئی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو کہا گیا، اور اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ برطانیہ بھی ہے، CIA بھی ہے اور را بھی ہے۔ یہاں پہ انٹیلیجنس اپنے طور پہ بات کر کے پوری طرح بریفنگ لی، کہیں کوئی ذرا سا بھی کسی واقعے کا شائبہ نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی سیکورٹی تھریٹ کہیں ہو۔ 3 دن سے یہ میدان میں ڈیلی آ جا رہے تھے ہوٹل سے، 4 مہینے سے ان کی اپنی سیکورٹی ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی تھی، 200% تسلی کی تو تب یہ لوگ پہنچے، اور آج ایک کال کے اوپر یہ سارا کوئی لپیٹ دیا گیا۔ وجہ اس کی ساری یہ ہے، یہ کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے آپ کی اکانومی کو تباہ کرنے۔ میسج دنیا کو یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے محفوظ جگہ نہیں ہے، وہاں فارنرز کے لیے مسئلہ ہے۔ لے دے کے جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ چائنا کی آ رہی تھی، ان پہ بھی 1-2 حملے کرائے گئے۔ اب ان کو بھی کنسرن ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی ایشوز ہیں جو ہیں نہیں، لیکن اب بن گئے، اس لیے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو اچھالے گا۔ ایک بڑا واقعہ ہے، انگلینڈ کی ٹیم واپس چلے گئی وہاں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کو بہت بڑی سیکورٹی تھریٹ تھی۔ تو انویسٹر یہاں پہ جو آپ دوشنبے میں بیٹھے، وہاں پہ تاجکستان سے انویسٹرز کو جو ریکویسٹ کر رہے تھے، ان کو تو یہی روک دیا۔ آگے چائنا بھی سوچے گا کہ ایک انٹرنیشنل ماحول بنا ہے، اس کام کو آگے لے جانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ واقعات دہشت گردی کے کروا بھی دیے جائیں، کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ریسورسز بہت ہیں، ان کے ہاتھ لمبے ہیں۔ ساری اتنی ہے کہ یہ ذلیل ہو کے جو افغانستان سے نکلے ہیں وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈالنا ہے۔ پاکستان کو وہ چاہیں گے کہ اس خطے میں جب امریکہ نے چن لیا کہ بھارت یہاں کا ٹھیکیدار ہوگا تو پاکستان اس کی کیوں نہیں یہ وہ رونا ہے۔ اور انڈیا جو وہاں سے نکلا ہے جس حال میں کہ وہ پاکستان کے خلاف اب کچھ کر نہیں سکے گا افغانستان سے، یہ اس کو ہضم نہیں ہوگا۔ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی یہاں، انہوں نے پوری دنیا میں ٹکریں مارنی شروع کی ہوئی ہیں کہ پاکستان کا نقصان پہنچائے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اگر بہتر ہوگا کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز میں آج ہوش کا ناخن نے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں، یہ ایشو ڈسکس کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ امجد شعیب صاحب، آپ ہم جب سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، ہر طرح کا پاکستان کی جانب سے خدشہ دور کیا گیا، پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے کال کر کے یقین دہانی کرائی گئی کہ ہماری تمام ایجنسیز الرٹ ہیں، پاک فوج کے پاس سیکیورٹی ہے، اس طرح کی کوئی خبر نہیں۔ آپ اکانومی کو جوڑ رہے ہیں، ہم ٹورزم بحال کرنے جا رہے ہیں۔
کیا صرف جیو پولیٹیکل اگر سچویشن ہے تو پاکستان کو کتنا محتاط بیہیو کرنے کی ضرورت ہے یا کتنا محتاط ہینڈلنگ کی ضرورت ہے؟ ہمارے ہمسائے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہماری جانب سے بہت سے بیانات ہیں، آپ کے خیال میں بالکل سڈن ایک کال ہے یا پھر بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہے جو ابھی سامنے نہیں ہے؟ نہیں، ابھی دیکھیے یہ ایک لمبا قصہ ہے جو چلے گا اور چلنا شروع ہو گیا جب امریکہ نے کہا کہ ہم پاکستان کے بیٹھ کے ریلیشنز ریویو کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے 20 سال میں کیا کیا اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ 20 سال میں امریکہ، اس کی انٹیلیجنس، دنیا جہان کے یہ انٹیلیجنس کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر کیا تو ان کا نظر آنا چاہیے تھا۔ ان کو بھارت کا تو نظر نہیں آیا جو وہاں سے بھارت کرتا تھا۔ اب چیز یہ ہے کہ افغانستان میں دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ ہے اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا ہے، اور پاکستان پہ ڈائریکٹ ملبہ کسی ذریعے نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ آپ کو اکنامیکلی ٹرپل کیا جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کا افغانستان میں رول کرٹیل کیا جائے۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ چائنا کو بھی وارننگ مل جائے۔ تو افغانستان کو انہوں نے اسٹیبل ہونے نہیں دینا۔ یہ اس لیے نہیں نکلے کہ وہاں پہ آپ آ کے چائنا آ کے بزنس کرنا شروع کر دے، اسٹیبل کر دیا، نہیں، یہ جتنے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب داعش بھی موجود ہے وہاں پہ، یہ ہے، یہ 20 سال وہاں گھاس کاٹ رہے تھے، نہیں ان کو کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ابھی بائیڈن نے ایک تقریر کر کے تو اپنی قوم کو ایڈریس کیا، اس نے کہا جی ہمیں پتہ ہے القاعدہ 2 سال کے اندر بہت بڑی تھریٹ بن جائے گی، یہ کریٹ کی جائے گی 2 سال کے اندر، آپ کو وہ مدت آپ سے لے رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بنیادی طور پہ آج جیسے آپ کا ڈالر، باوجود اس کے کہ آپ کے ریزرو 25 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں جو کہ ہائیسٹ ہیں ہماری ہسٹری میں، آپ کا ڈالر جو ہے جا رہا اس کا روپیہ کا، یہ آئی ایم ایف کا کمال ہے۔ امجد شعیب صاحب، بڑے 2 ویلڈ سوال آپ سے ایک تو وفاقی وزیر داخلہ، پہلے تو اس کا جواب دیجیے گا، ایوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کہیں کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کو ایوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ نام کیوں نہیں دیا جا رہا؟ نیم اینڈ شیم تک کیوں نہیں ہم جا پا رہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کریں انٹیلیجنس سے مکمل کنفرمیشن لینے کا اور پھر بات ہو اس پہ، کیونکہ یہ بھی بالکل امیڈیٹ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو صرف اتنا ہی بتایا گیا ہو کہ تھریٹ نہیں ہے کوئی، یہ جان بوجھ کے پیدا، لیکن آگے ان کو تفصیل نہ بھی دی گئی ہو کہ کیا ہے۔ لیکن میں چونکہ یہ تفصیل دے رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ میں نے ڈائریکٹ انٹیلیجنس ایجنسی سے انفارمیشن لی ہے، ان سے بات کر کے میں نے چیک کیا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو سائیکل بتایا برطانیہ سے جو شروع ہوا، پیچھے یہ ہے۔ اور سر ایسے میں بڑا ہم سوال اٹھتا ہے، کوئی سازش ہے، ڈرامہ ہے، یا پری پلان کچھ کر کے پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے؟ تو ہم پہلے کیوں نہیں انٹرسیپٹ کر پائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مہمان تک بات پہلے پہنچے اور میزبان کو پتہ نہ چل سکے؟ ٹاس کے وقت تک چیزیں کلیئر نہیں تھی، ٹاس کا انتظار تھا جب یہ سب کچھ سامنے آنا شروع ہوا۔ نیچرلی یہ چیز لیٹ ان کے دن میں آئی ہوگی، کیونکہ ورنہ تو وہ وہیں سے نہیں آتے، آپ کو انکار کر دیتے۔ اب نیوزی لینڈ کو یہاں آنا، خرچہ کرنا، وقت اپنا لگانا، سارا کچھ کرنا پڑا اس لیے کہ جہاں سے حکم آیا وہ بھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نے جو کرنا ہے آپ کے خلاف سازش اس نے کرنی آپ جو جی چاہے کر، جو ان کے عزائم ہیں وہ آنے ہیں۔ اور یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے، یہ پی ٹی طور پہ، کہ یہ جس طرح اسمبلی کو آپ نے بیکار کیا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ درست نہیں ہے۔ آپ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں، یا کم از کم نیشنل ایشوز کے اوپر آپ ان کو اکٹھا کریں۔ یہ پارلیمنٹ سے میسج جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بڑا اہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہماری پارلیمان تو ویسے ہی جسے کہہ سکتے کسی کیفیت میں اپنے لیے صرف آواز اٹھتی ہے ضرورت کے تحت۔ فردوس شمیم نقوی صاحب جو رائے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک تو حکومت، اب یہ بہت بڑا آج جو کچھ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے، سیٹ بیک بھی ہے، سپورٹس کو لے کر امپیکٹ ہوگا، انگلینڈ کا ٹور ہے، وہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں نیکسٹ منتھ میں پارلیمان کے اندر اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایک اکٹھا میسج دنیا کو دینے کو، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے۔ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی ہر پارلیمنٹیرین کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی ضمیر کی آواز کے لحاظ سے اپنی پارٹی کی قیادت کو کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہیے۔ یہاں صورتحال یہ ہوئی بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری اپوزیشن جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، جبکہ اس ملک میں کرپشن ہے اور کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہم الیکشن کے اندر ٹرانسپیرنسی لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک راہ ڈھونڈتے ہیں، ووٹنگ مشین بنتی ہے، ووٹنگ مشین کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، عجیب اعتراض آ رہے ہوتے۔ ابھی دیکھیے لیٹلی
ایک جو ہے وہ میڈیا اتھارٹی جو بن رہی ہے پاکستان میڈیا اتھارٹی، ابھی اس کا قانون کا مسودہ بھی نہیں آیا اور لوگ جو ہے بیٹھ گئے دھرنے پہ. تو کدھر ہے وہ کس چیز مسودہ؟ کے خلاف بیٹھے؟ بڑی 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 معذرت کے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب، اگر آپ نے الیکشن کو شفاف بنانا ہے تو الیکشن کمیشن آن بورڈ ہوگا، پارلیمان کے اندر قانون سازی ہے تو اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ کرنا ہوگا. اگر آپ نے کرپشن کے خلاف جانا ہے تو نیب موجود ہے، اگر قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمان موجود ہے. اگر آپ نے میڈیا کے لیے کچھ لانا ہے تو میڈیا کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کریں، قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمان کے اندر اپوزیشن کو آن بورڈ کریں. میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو اتنا بڑا واقعہ اچانک سے آج دوپہر کو سرپرائزنگلی سامنے آ رہا ہے، امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمان سے ایک مؤثر آواز جانی چاہیے اگر جیو پولیٹیکل سچویشن پاکستان کو امپیکٹ کر رہی ہے. کیا آپ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں جا سکتے ہیں؟ آپ پھر وہی پورا نیریٹو سر سامنے رکھ رہے ہیں، یہی تو آپ کو آگے نہیں جانے دے رہا. جی میں دیکھیے پھر میں آپ سے دوبارہ کہتا ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس کے اندر کتنی حقیقت ہے وہ مجھے نہیں معلوم. میں تو جو چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز پہ، ہر موضوع پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن جو اگر نیریٹو کے لیے کمپرومائزنگ آن پرنسپلز کا تعلق ہے وہ نہیں کرنے کو تیار. ہم جن کو برا سمجھتے ہیں ان کو برا باغ دخل کہتے ہیں. ہم جب ان کو برا کہتے ہیں تو وہ جو ان کے ممبرز ہیں وہ اس کو سہ نہیں سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہیز ناٹ پرفارمڈ. ان کو خاص طور پہ میری گزارش بار بار رہی ہے، فلور آف دا ہاؤس میں بھی میں نے کہا ہے کہ نیب کو کیس اس وقت آگے لانا چاہیے لیڈرز کے خلاف جب وہ اس کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر اندر کرا دے. یہ سالوں سال کیسز چلانا، بیہائنڈ باز رکھتا. فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ سیاسی نعرے میں جس کو وزیر برا بھلا کہیں، سیاسی تقریر میں جو مرضی کہیں، پارلیمان کے اندر جو بھی منتخب ہو کے جا رہا ہے وہ عوام کے ووٹ سے جا رہا ہے اور سب قابل احترام ہے، ایک برابر اکراس دا بورڈ آپ سب قابل احترام ہے. پارلیمان کے اندر کیا کوئی مؤثر آواز بن سکیں گے آپ لوگ کسی بھی معاملے پر؟ I know people who are sitting in these houses جن کا کردار کے بارے میں مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے. عوام کو انہوں نے کس طرح ووٹ لے کے آئے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی زبان نہیں بند رکھ سکتا ایسے لوگوں کے بارے میں. اگر آئے گا میں ان کو کہوں گا اگر مراد علی شاہ نے ٹھٹا شوگر مل کو 100 کروڑ روپے کا قرضہ دیا وداؤٹ لین تو میں مراد علی شاہ کو برا کہوں گا. میں ابھی آگے آتی ہوں سر، میں آتی ہوں آپ کا ٹھیک ہے آپ اپنے بیانیے کے ساتھ جو بنیاد ہے اس کے ساتھ ہے. ورکنگ ریلیشن شپ پھر ممکن نہیں. شیلا رضا صاحبہ، کیا اپوزیشن لیڈ لے سکتی ہے اس ملک کے لیے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی ایسا معاملہ جو نیشنل کاز ہو، سوشل کاز ہو، اس کے اوپر آپ لوگ آگے بڑھیں؟ حکومت نہیں ساتھ بیٹھنا چاہتی، آپ کوشش کر کے ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں کہ یہ ہماری ذاتی جنگ علیحدہ، لڑائی جھگڑا علیحدہ. امجد شعیب صاحب بیٹھے، ان کو بھی اور سب کو میرا سلام ہو، دیکھنے والے کو بھی. دیکھیے پاکستان کی اپوزیشن کوئی بھی رہی ہو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ ہو یا محمد خان جنیجو کا زمانہ ہو، اور جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایز اپوزیشن لیڈر کردار رہا اور جو اپوزیشن کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں کردار رہا، یہ سارے جو اپنے اپنے وقت کے وزیر اعظم تھے، جو گورنمنٹ تھی، ان کو اپوزیشن کا ملکی معاملات پہ جو ہے ہمیشہ ساتھ ملا ہے. اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جیسے ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا کشمیر میں، جب انہوں نے کشمیر کی آئینی حیثیت کو جو ہے چیلنج کر کے ختم کیا، اس وقت بھی اپوزیشن موجود تھی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے سامنے والے کو بھی ہے. جہاں تک بات سپورٹ لینے کی ہے تو جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں سزا یافتہ سے لے کر انڈر ٹرائل، جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں، ان سے بھی ووٹ مانگے جاتے ہیں اور جیل کا نکلتا ہے. اب جو ساری بات ہے اس کو جو سیاسی ہے میں اس کو ایک سائیڈ رکھتی ہوں. جیسنڈا کو تمام پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں نیوزی لینڈ کی آئیڈیلائز کر رہے تھے. جس طرح اگینسٹ دا ٹیررزم ان کا ایک بہت زبردست کردار سامنے آیا تھا، ہم نے ہمیشہ آئیڈیلائز کیا. جس طرح سے
कोरोना को उन्होंने अंडरस्टैंड किया, हमने आइडियलाइज किया, जिस तरह से और भी। अब ये जो खेल हैं, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया टेररिज्म का शिकार थी। ये खेल जो हैं वैसे भी इसीलिए फ़रोग़ दिए जाते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं किसी भी मुल्क के, वो वहाँ के सफ़ीर होते हैं और इस तरह दो मुल्कों के दरमियान मज़ीद इंटरेक्शन और ये सब बढ़ती है एक ऐसे वक्त में कि जब अगर एक बयान अमेरिका ये दे रहा है कि जी पाकिस्तान पे भी गौर करेंगे, तो पाकिस्तान तो आप ही के फैसलों के तले जो है वो सफ़र कर रहा है। यूएन के मेंबर हैं सब, यूएन में डिसाइड हुआ कि अफगानिस्तान में एंट्री दी जाएगी क्योंकि पूरी दुनिया में वहाँ से टेररिज्म जो है वो मैनेज हो रहा था। तो हम टेररिज्म के अगेंस्ट हम गए, हमने बहुत कोशिशें की टीटीपी के अगेंस्ट भी कि कभी उनसे माहिदे किए हमारी फौज ने, कभी कुछ किए कि किसी तरह अमन आए। सबसे पहले अमन की बात होती है ना, तो हमने हर चीज की, हमने अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी अपने लीडर को। देखिए मैं इस अब जो ये बात आज हुई है, ये जो बात आज हुई है, मैं ये समझती हूँ कि अगर ये वो साजिश है जिसका चेहरा खुल के परसों से सामने आना शुरू हो गया था। वैसे तो साजिश का मुझे चेहरा जब भी नजर आ गया था जब आप ये बात करते हैं कि हमने अफगानिस्तान में जो आज वो हमने 2020 में तय कर लिया था। जब तय कर लिया था तो फिर ये भी तो तय किया होगा ना कि किस मुल्क को इन्वॉल्व करना होगा, कहाँ से इनखला होगा, कहाँ से लोग निकलेंगे, कहाँ से ये होगा। जब ये सब भी तय कर लिया था तो आज पाकिस्तान जो है उसके पीछे आप जब पढ़ रहे हैं तो फिर मैं ये समझती हूँ कि आपके तय में भी खोट था। और एक मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसे वक्त में जबकि हम चोट खाए हुए डसे हुए बैठे हैं टीटीपी से, हमारे मुल्क से भी कुछ एक दो स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, जवाब दे दिया गया स्टेटमेंट ठीक है। तो ये भी एक बात है। और मैं इस वक्त लेकिन मैं ये चाहूंगी कि हमने इससे बुरे हालात में हमने खेलों को फरोग दिया। कराची में मेरे घर के सामने जो स्टेडियम है इसमें सारे खेल हुए, हम सब ने कुर्बानियां दी हैं इन खेलों के लिए कि हम अपने अपने घरों में महसूस रहे कि हम एक सिक्योरिटी पार्लियामेंट से भी। मैं रुमीना साहिबा, जो अमजद शुएब साहब ने बात की कि खुदारा सियासत तो सियासत है, जब नेशनल कॉज हो, सोशल इश्यूज हो, कम अज कम पार्लियामेंट के अंदर से एक आवाज मौसर जरूर आनी चाहिए। फिरदौस साहब का नुक्ता नजर आपने भी सुना है, वो कहते हैं नहीं, अगर आप करप्ट और चोर हैं तो हम ऐसे लोगों के साथ ना बात कर सकते हैं ना उठ बैठ सकते हैं। यही वजह है कि फिर पार्लियामेंट कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही वहां से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आयशा अपने अल्फाज को कर रही है। आप आयशा मेरे अल्फाज को मिस इंटरप्रेट कर रही है। आई विल क्लैरिफाई आफ्टर रुमीना इज स्पोकन। आई डिड नॉट स्टेट दैट। आप पहले कह दे ताकि रुमीना भी फिर बात समझ जाए। अगर मैं मिस जी आप पहले कह दे। रुमीना साहिबा एक सेकंड। मेरा पॉइंट ये है कि मैं सारे पार्लियामेंटेरियन से कह रहा हूं कि ज़मीर की आवाज अपनी बने, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हों और चाहे वो अपोजिशन की पार्टी से हों। जब आपका ज़मीर बोलेगा, और सिर्फ आप इसलिए नहीं बोल रहे होंगे कि आपको पार्टी हाईकमान ने कोई हुक्म दिया हुआ है, तो ऐसे इश्यूज पे नेशनल कंसेंसस आ जाएगा। पार्टी की बात नहीं कर रही मैं, हुकूमत और अपोजिशन, हुकूमत की लीड की बात कर रही थी। जी रुमीना साहिबा। हुकूमत पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में अब काफी ज्यादा क्लैरिफाई हो गया। मैं बोल लूं? जी ठीक है फिरदौस साहब। जी रुमीना साहिबा कहना है? जी बहुत शुक्रिया आयशा बख्श साहिबा अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मेरी तरफ से सबको सलाम। और आज वाकई एक बहुत ही गमनाक सा और अजीब सा दिन है, क्योंकि वो दिन जहां पर बहुत सारे ज़ाहिर है लोग जो हैं वो इस खुशी में थे कि आज मैच होने जा रहा है, एक खेल के मैदान में आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पर जो मेरे ऑनरेबल कोलीग्स हैं उन्होंने भी बात की और अमजद साहब ने भी बात की कि जी इसको सियासत का रंग ना दिया जाए, तो मैं बड़े वाज़ेह कहना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने नेशनल इश्यूज के ऊपर कभी भी जो है वो सियासत नहीं की। जिन्होंने सियासत की थी या करते रहे हैं वो आज गवर्नमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। और आपको जैसे शैला साहिबा ने कहा
کہ ان کے دور میں بھی اور ہمارے دور میں بھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس وقت تو حالات بہت زیادہ خراب تھے جب میچ بھی ہوا لاہور میں, ڈفرینٹ ٹیمز بھی ہوئی, اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ میچز وغیرہ ہوئے, کافی چیزیں جو ہیں خیر ہوتی رہیں. لیکن آج یہ سوال ہے, اس وقت کا جو سوال, جو کہ شیخ رشید صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں, جن کے انڈر سب ایجنسیز بھی آتی ہیں, ہم اپنی ایجنسیوں پہ کوئی ان کے اس پہ اعتراض نہیں کر رہے, ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے, ہمیں تو اس حکمت عملی کے اوپر پریشانی ہے کہ آج ایسا کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی چیز ہو, ایون کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی اگر اس میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے تو عائشہ وہ تھرو آؤٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر ایسی خدارہ کوئی بات تھی تو آپ کی اس پہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دشمن, تو وہ کون سے دشمن ہیں, وہ کون سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بریف کریں کہ وہ دستانے والے کون ہیں, آخر وہ کون سے دستانے والے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ابھی ہم بتا نہیں سکتے. ملک کی سالمیت سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے کہ این اس ٹائم پہ جب ٹاس ہونا تھا یا چیزیں بالکل فائنل تھی, اس ٹائم پہ ایک چیز جو ہے وہ ختم ہوئی, تو اس میں آپ آج لوگوں کا سوال یہ بھی ہے, آپ کیوں لوگوں کے نام چھپا رہے ہیں, آپ کیوں لوگوں کے بارے میں نہیں بتا رہے؟ آپ بات کیجئے اور بتائیں, کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں, اور اس کے اوپر کوئی بھی اپوزیشن پارٹی سیاست نہیں کرے گی, ملک کے ساتھ ہے. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات, پارلیمان کو فعال بنانے کی بات ہے, اور اس سے پہلے یہاں پر فردوس صاحب نے کہا کہ ضمیر کی آواز اور عوام, پتہ نہیں وہ لوگ کیسے آتے ہیں, تو یہ تو آپ لوگوں پہ, یہ تو پھر آپ عوام سے پوچھیں, اور آپ بھی تو بتائیں کہ وہ لوگ جو جنہوں نے دوائیوں کے چوریوں کے اسکینڈل اور پتہ نہیں کیا کیا قیمتوں کے بنے, آج تک ان کے اوپر تو کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, آج تک ان کے فیصلے نہیں ہوئے, آج تک کسی نے نہیں کہا کہ وہ چینی چور آٹا چور ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ کدھر گئے ہیں. آپ کو اگر ہماری کرپشن یا اپوزیشن کی کرپشن نظر آتی ہے تو اپوزیشن کی تو ساری جو لیڈرشپ ہے, دوسرے تمام تر لوگ جو ہیں وہ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں اور وہ عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں اور تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں برائے مہربانی کہ 3 سال تک آپ اس چیز کے پیچھے چھپتے رہے ہیں, اب تو خدا را بس کر دیں, اور میرے خیال میں اب تو وقت بھی تھوڑا رہ گیا. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ تو بہت کمپوزڈ ہیں, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں, تو آئی تھنک جو کمپوزیشن ہے وہ تو آج نظر ہی آ گئی ہے. ٹھیک ہے نہ جی, صرف آج بلکہ تمام. آپ نے میڈیا کی ایک چیز, سوری عائشہ میں کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک انہوں نے میڈیا کی بات کی کہ ریگولیٹ اتھارٹی لے کر آ رہے ہیں, تو میں ان سے آپ کو سب کو گزارش کروں گی کہ جو سب کمیٹی میڈیا کی اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس کو چیئر کیا, اس کی رپورٹ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کس قدر کنفیوزڈ ہے یہ منسٹری. کیا ہے انہوں نے؟ یہ وہ حکومت, یہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے توسط سے آج یہاں پر آئے ہیں, یہ کون سی ریگولیٹریز کی بات کر رہے ہیں جن سے آج تک 3 سال چیزوں میں سوائے کنفیوژن کے, سوائے یو ٹرنز کے اور الزامات کے ان سے کچھ نہیں ہو سکا, ان سے آگے بھی شاید کچھ نہیں ہو پائے گا. اور پارلیمنٹ کی بات اگر یہ کرتے ہیں تو آج کی مثال آپ لے لیں, اپوزیشن تو پھر بھی وہاں پر ان سے زیادہ گورنمنٹ کا اپنا ایجنڈا تھا, گورنمنٹ کا اتنا اہم ایجنڈا تھا, وہ اس کے لیے کورم نہیں تھا. اور دوسری بات عائشہ, یقین کریں کہ ہم میں سے ممبرز کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا آج سیشن ہوگا بھی یا نہیں. تو میرے خیال میں یہاں سے ہی سیریسنس جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. آج جس مسودے کی تلاش کی بات کر رہی ہیں اسی تو کنفیوژن ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. لیکن ہم نے کھیل میں سیاست کی بات کی, سیاست میں اس قدر کھیل کیوں؟ پارلیمنٹ سے تو مؤثر آوازیں آنی چاہیے. جب وہاں کے حالات یہ ہوں کہ قانون سازی سوالیہ نشان بن جائے تو یقیناً کارکردگی پر سوال ہوتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد عوامی مسائل پر گفتگو. عوام کا اصل مسئلہ مہنگائی, اور ایک وزیر تسلیم کرتا ہے کہ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج بھی مہنگائی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب, اس بار سمری کے برعکس پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا, کیا مجبوری بنی سر؟ سوال مجھ سے آپ کا؟ جی سر. پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی 2 وجوہات ہوتی ہیں پاکستان میں, ایک انٹرنیشنل پرائسز اور دوسرا ٹیکسیشن آن پیٹرولیم پروڈکٹس. ٹیکسیشن جو ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے لوئسٹ ہے جو لگائی جا رہی ہے. پرائسز کا جہاں تک تعلق ہے وہ انٹرنیشنل پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز ملک نہیں کنٹرول کرتا, اور کسی ملک کے پاس یہ اہلیت بھی نہیں ہے
کہ وہ اس کی لانگ ٹرم کوئی سبسڈی دے سکے. تو یہ پرائسز فارورڈ کی جا سکتی ہیں. وی ڈو ناٹ لیو ان اے ببل. دنیا بھر کے دوسرے ممالک کے اندر آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھتی کہ اس کے ذریعے ٹیکسز بڑھا کے حکومت اب تک خزانے میں پیسے لے کے جا رہی ہے تو حکومت وقت سے بہتر ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو قیمت ہے، جو پام آئل کی قیمت ہوگی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہوگی، جو لینٹلز آپ امپورٹ کرتے ہیں ان کی جو قیمت ہے، جو امپورٹڈ چیزیں ہیں، جو کموڈیٹیز ہیں جن کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ ڈٹرمن کرتے ہیں، اس کے لیے حکومت جو ہے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. The only thing it can ensure on most things سوال یہ تھا کہ جو سمری آئی تھی وہ 1 روپے کی تھی کہ 1 روپیہ مہنگا ہوگا، 5 روپے مہنگا کیوں کرنا پڑ گیا؟ اور کیا یہ آپ حکومت میں آئے ہیں تو پیٹرول کی قیمت اس حساب سے فکس ہو رہی ہے؟ جب آپ اپوزیشن میں تھے تب بھی پیٹرول کی قیمت ایسے ہی نکلتی تھی. نہیں دیکھیں، پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک آبزرویشن یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کے لیے 1 روپیہ تھا، ڈیزل کے لیے 10 روپے تھے. تو اس میں کراس سبسڈی کی گئی ہے. یہ کراس سبسڈی کی گئی ہے. جو ماضی کے اندر اور اس وقت کی تیل کی قیمتیں ہیں، جو انٹرنیشنل پرائس اسٹرکچر ہے وہ پاس آن ہوتا تھا، لیکن جو سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی کا اسٹرکچر تھا وہ ایٹ ٹائمز ہیز گون اپ ٹو ایز ہائی ایز 70%. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم نواز شریف کے زمانے میں اٹ نیور وینٹ بلو 35%. تو اس کی وجہ سے یہ اعتراض تھا کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کر رہی ہے. اور ان کے زمانے میں پیٹرولیم پرائسز آن این ایوریج ور دا لوئسٹ. آصف زرداری صاحب کے زمانے میں پیٹرولیم پرائسز ور ایون مینٹ ہائر دین جو ہمارا اس وقت ہے. لیکن روپی ڈالر پیرٹی کی وجہ سے 123 سے اوپر بھی گیا تھا. جی گیا تھا 126 روپے تک گیا ان کے زمانے میں. جب تو 126 روپے تک گیا تھا، لیکن اس وقت روپی ڈالر پیرٹی کچھ اور تھی. اٹ واز 94. سر، وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن لیڈر تھے تو یہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو عام آدمی پیچھے چلا جاتا ہے اور غریب ہو جاتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا ہے کہ 75% پاکستانیوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے. سر، یہ ڈیٹا کہاں سے لیا انہوں نے؟ نقوی صاحب. جی آپ کی آواز کٹ گئی، لیکن میں تب بھی آپ کے سمت سوال کا سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، پہلی چیز جو ہے انفلیشن جو ہے وہ ایک ریالٹی تو ہوتی ہے. میں انفلیشن کے ساتھ اگر لوگوں کی بائنگ پاور بڑھتی جائے تو وہ لوگ ہینڈل کر لیتے. انفلیشن اس وقت پاکستان میں تکلیف کاز کر رہی ہے. آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو ڈینائی کہ انفلیشن کی وجہ سے غریب آدمی نہیں پس رہا. غریب آدمی کو سپورٹ دینے کے لیے گورنمنٹ بے تحاشا پروگرامز لا رہی ہے کہ وہ سسٹین کر لے اور اس کے بعد نکلے. اور جیسے جیسے ملک کی جی ڈی پی بڑھے گی، بائنگ پاور لوگوں کی بڑھے گی، تو وی ول کم آؤٹ آف دا کرائسس. یہ ضروری نہیں ہے. مجھے یاد ہے بچپنے میں نے کوکو کولا کی بوتل 30 پیسے میں بھی پی ہے اسکول میں. سر جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. میرا سوال اتنا سا ہے کہ 75% پاکستانیوں کی، نقوی صاحب، 75% پاکستانیوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے. یہ ڈیٹا کہاں سے لیا؟ پچھلے دنوں جو ایک خبر رپورٹ ہوئی تھی اس میں تو قوت خرید اور نیچے گئی ہے. کوئی وہاں پرسنٹیج بڑھ گیا ہے جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے. یہ آپ کا ڈیٹا کہاں سے جہاں 75% اوپر آیا ہے؟ دیکھیں، اس کے there are many indicators جس کے لیے آپ دیکھتی ہیں. دو ایسپیکٹس ہیں جو ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے لحاظ سے اگر میری موٹر سائیکل کی سیلز بڑھتی ہے تو وہ کیوں بڑھ رہی ہے، گاڑیوں کی سیلز بڑھ رہی ہے تو وہ کیوں بڑھ رہی ہے. وہ سب چیزیں گھٹنی چاہیے جو کہ لگژری آئٹمز میں آتی ہے. جو لگژری آئٹمز میں اگر سیل بڑھ رہی ہے تو اس کا یہ انڈیکیٹر ضرور ہے کہ معاشرے کا ایک حصہ جو ہے اس کے اندر خوشحالی آ رہی ہے کہ وہ یہ لگژری آئٹمز خرید رہے ہیں. اور اس کا ڈیٹا سارے ہر مہینے آتا ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. ٹھیک ہے سر، میں شیلا رضا صاحبہ میں سمجھ گئی لگژری آئٹمز کی فروخت بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہتر حالات ہو رہے ہیں لوگوں کے. عمران خان صاحب حکومت میں آنے کے بعد کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ شیلا رضا صاحبہ، نظام، کمیٹی، کھانے پینے کی چیزوں پہ قیمتوں کا کنٹرول نہیں ٹھیک ہوا تو سب کو سیدھا کریں گے. حالیہ اضافہ مہنگائی کی نئی لہر لے کر آیا ہے. پیپلز پارٹی کہیں عوام کے ساتھ ہے؟ کسی سطح پر کوئی احتجاج ہے؟ کوئی درد تکلیف محسوس کر رہے ہیں یا سندھ میں حکومت ہے کافی ہے؟
جی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت چیئرمین بلاول نے جس طرح انٹریکٹ کیا ہے تو اس میں عوامی مسائل پر ہی گفتگو کی ہے اور مہنگائی سے لے کے ہر چیز کو اجاگر کیا ہے. سندھ کی سطح پر بھی ہم مظاہرے کر رہے ہیں جس میں پانی جو کہ 37% کم مل رہا ہے اس سے لے کر جو ڈاؤن سائزنگ کی گئی ہے اس پر بھی بات کی جا رہی ہے. جو لیجسلیشن کے تھرو لوگوں کو رکھا گیا تھا ان کو نکالا گیا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. جو سوئی گیس کے ملازمین کو نکالا گیا ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. اب میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ فرسٹ سیگمنٹ میں ادھر سے ادھر ہوں کیونکہ یہ آج واقعی ایک ٹینشن کا دن تھا. اب جہاں تک بات ہے کرپشن کی بات کرنے کی کہ ہم کرپشن والوں کے خلاف ہیں تو بھائی پھر پاکستان میں کرپشن کا لیول نیچے آنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے دور میں 117 سے 123 پر چلے گئے. جن شوگر ملز کو ہم پہ تھوپا جاتا ہے کہ ہماری ہیں یا اپوزیشن کی ہیں وہ تو بند پڑی ہیں. اور کپاس کی بمپر کراپ ہوئی تھی تو چینی روز بروز مہنگی کیوں ہو رہی ہے. آٹے کی کہا کہ گیہوں کی بمپر کراپ ہوئی ہے اور جو منگایا جا رہا ہے آٹا وہ بہت مہنگا منگایا جا رہا ہے اور اس کی کوالٹی بھی خراب ہوگی. تو یہ ڈالر میں ہم خرید رہے ہیں اور ڈالر کو آپ کتنی دفعہ پمپ کر چکی ہے حکومت مارکیٹ میں لیکن ڈالر کی قیمت نہیں سنبھل رہی ہے آپ سے. اور کل تھوڑا سا ایک آپ نے کچھ پیسے کا استحکام دیا ہے لیکن اللہ رحم کرے کہ یہ پھر اگر آپ کو پمپ کرنا پڑا تو یہ بہت غلط ہوگا. جہاں تک بات ہے پیٹرول کی, پیٹرول جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں 145 سے 150 ڈالر پر بیرل تک گیا تھا. اس وقت 70 ڈالر پر بیرل سے ذرا اوپر اگر گیا ہے 150 تک گیا تھا. پلیز میں کسی کے درمیان میں نہیں بولی. اور 145 سے 150 تک گیا تھا. اس کو آپ چیک کر لیں. اور اسد عمر صاحب ہم جب حکومت میں تھے اس وقت تو نہیں لیکن پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں جب اس سے نیچے پرائز گئی اس وقت بھی ایک ڈفرنس دے کر کک بیک حکومت کا بتاتے تھے کہ وہ کتنا پروفٹ لے رہی ہے, وہ بالکل خاموش ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے جب میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں تو ہر چیز کی قیمت ٹیکر کے طور پہ چل رہی ہے کہ کتنی بڑھ گئی. اگر آپ یہ کہیں کہ لو ٹیکسیشن ہے تو آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ یہ پرانے جو ہیں چور ڈاکو یہ ان کو لوگ کم ٹیکس دیتے تھے, جب ہم آئیں گے تو 80 ٹریلین تک پہنچا دیں گے. اور پہلی دفعہ میں آپ نے 50 بلین اپنا ٹارگٹ رکھا تھا جو آپ تیسرے سال میں اب آپ نے اس کو گھٹا کے 49 کر دیا ہے. لیکن جو ماہر معاشیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 46 تک ٹریلین تک جا سکیں گے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنے والی حکومت ہو تو وہ صرف انفلیشن سے 50 بلین تک کر سکتی ہے. اب انفلیشن آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہے, فوڈ آئٹم پہ کتنا ہے, غریب آئٹم وہ فوڈ آئٹم پہ کتنا ہے, عام چیزوں پہ کتنا ہے, اس وقت بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے. فوڈ آئٹم پہ تو 70 بلین سے زیادہ ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. ان کے ماضی کے اسی ٹویٹ پر مرتضی وہاب صاحب نے ان سے سوال پوچھا تھا اور پھر اسد عمر صاحب نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے کہ کس طرح سے ہے اس کا پورا انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے آخر نکالا کہ جو اس وقت حکومت ٹیکسیشن کر رہی ہے وہ 16.4% ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو ٹیکس لگ رہا تھا وہ 52% ہے. اب یہ آپ لوگوں کے پاس اس کا کیا, کیونکہ حکومت تو اپنے فگرز کو جب ڈیوائیڈ کر رہی ہے یعنی کہ بائفرکیٹ کر کے لا رہی ہے تو وہ ٹوٹل ٹیکس بتا رہے ہیں 17 روپے 38 پیسے جو لگا رہے ہیں اور جو بیس پرائس ہے وہ 105 روپے 92 پیسے دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کم ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ اسد عمر صاحب ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر خود اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. تو پھر اسد عمر جو ہیں ان کو فوراً جو ہے وہ منسٹر بنا دینا چاہیے اور یہ جو ہمارے منسٹر لیے ہوئے ہیں اور ان کو پھر باری باری ہٹاتے ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک اگر وہ جا رہے ہیں تو یہ کر لینا چاہیے. نقوی صاحب سوچئے گا اس کے اوپر, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر زیادہ اچھے اور ٹیکس کم لگ رہا ہے, زمینی حقیقت کچھ بھی. اور رومینہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی, اس سے پہلے آپ سب کے لیے عوام کی رائے مہنگائی پر کیا ہے. بات ہوتی ہے, بات حکومت پہ بھی کہ اپوزیشن کون سا, اس کی بھی انسینسٹیوٹی پہ بات کرتے ہیں لوگ. اس وقت مہنگائی پر عوام کا رد عمل کیا, یہ دیکھ لیجئے پہلے. مہربانی خان صاحب ہاتھ جوڑ کے آکھاں گے بھی اس ملک دی جان چھاڑ دے. پہلے مرے پڑے ہم اور مر گئے ہم اور کیا کریں گے, یہ تو ہماری جان لے کے چھوڑے گی حکومت. یہ حکومت نے نا صرف عوام کا وہ
जनाजा निकालने वाला रह गया, बाकी और कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। अवाम को बेवकूफ न बनाए, अवाम समझदार है। अगर वो ये मुसलसल ऐसा करते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम उनको वोट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज की कमी है, वो महंगा और कर दें। सिर्फ नमक कम है, वो महंगा और कर दें। लूट मार चली हुई है, बस लोगों को लूट रहे हैं और क्या। रुमीना साहिबा, अपोजिशन की हसासियत है या नहीं, अपने केसेस पर तो बात कर लेते हैं आप लोग हर जगह पर। अवामी मसाइल पर ना मुनज़्ज़म एहतजाज है और इसको तक़वियत मिलती है जब हुकूमत कहती है कि आप लोगों को तो सिर्फ एनआरओ दरकार है, अपने मसाइल का हल दरकार है। देखिए, जहाँ तक आयशा आपने कहा कि अपोजिशन की क्या संजीदगी है या हसासियत की आपने बात की, तो मैं आपको यहाँ पर वाज़िया करना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पर नकवी साहब ने और उससे पहले भी बात हुई, जो हमारे सबसे पहले एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मिलकर बैठना चाहिए पार्टीज़ को। तो सबसे पहले ये बात मिलकर बैठने की किसने की थी? जो लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इस चीज को बार बार कहा कि आइए हम लोग मिलकर बैठते हैं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करते हैं, मिलजुल कर चीजों को चलते हैं। बट सीरियसनेस नहीं थी। फिर उसके बाद बात आ जाती है यहां पर, ये जो बातें करते हैं आप देखिए, जहां पर इजलास जो है वो चलाना ही एक अजाब है इन लोगों के लिए, उनको वो नहीं समझ आती तो ये क्या करेंगे। और ये हुकूमत जो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू चलती है, आज भी अगर आप देखें तो सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू किस तरह से जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स जो है इन्होंने इनकम टैक्स और डाल दिया है कि अगर 10,000 किसी का बिल आता है तो उसके ऊपर जो सा है इन्होंने कहा कि 5% बढ़ेगा, अगर 10,000 से 20,000 है तो उस पर 10% और फिर इसी तरह आगे। तो ये कौन सी बातें हैं, ये कौन सा मुल्क चला रहे हैं? और वो जो इस वक्त के मौजूदा जो माजरत के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिन्होंने कहा कि अगर महंगा कुछ भी होता है तो हुकूमतें चोर हैं, वजीर चोर हैं, उन्हीं चोरों को लेके बैठे हैं। आज फिर कहते घबराना नहीं। दूसरी बात यह कि उन्होंने ठीक कहा था कि वो ट्रिलियनर बनाएंगे, लेकिन मतलब थोड़ा डिफरेंट था। ट्रिलियन टूवर्ड्स वो जो है ना, उन्होंने किलिंग की तरफ लेकर आना है, क्योंकि हर चीज का एक नया रुख होता है। ना गरीब रहेगा, ना बांस, वो क्या कहते हैं, ना बांस होगा ना बजेगी बांसुरी। तो मेरे ख्याल में यही चीजें जो सी हो रही है। और बारहा इस वक्त मुझे लगता है कि जो समरी मूव हुई थी वो कंटोनमेंट्स के गुस्से का इजहार था कि उनमें बहुत बुरे तरीके के साथ जो शिकस्त हुई है ना, उसमें उन्होंने कहा कि ठहर, जो आप लोगों ने शिकस्त दी है तो फिर ये लें और अवाम की राय चले। मैं झूठ बोल सकती हूं, शैला रजा साहिबा झूठ बोल रही है, हम लोग गलत कह रहे हैं, अवाम तो जो बोल रही है उसका तो कुछ बता दें। और किसकी पावर बढ़ी है? आपने तनख्वाहें आपने नहीं बढ़ाई, पेंशन आपने नहीं बढ़ाई, तो किस गरीब को आप बात कर रहे हैं? यहाँ पे दवाइयां यहाँ पे महंगी हो गई हैं। मैं इनफैक्ट ये हम कहती हूँ, आप लोग कहाँ एहतजाज कर रहे हैं? सड़क पर कोई एक रैली महंगाई के लिए निकाली, कोई एहतजाज किया? मैं आयशा मैं बात ये करूंगी कि 12 एहतजाज भी हुए हैं और पार्लियामेंट सबसे मुफीद और बड़ा फोरम है, वहां पर भी बात की है और 12 बात की और अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इलेक्शंस के दौरान में भी हुई है, थ्रू आउट होती रही है। और यही वजह है कि जो बात हुई है आज आप देखें अवाम का ऐसा एहतजाज जो लोड शेडिंग में पीपल्स पार्टी के दौर में शहबाज शरीफ साहब करते थे, ग्राउंड में बैठकर पंखा पकड़कर, कोई ऐसा एहतजाज नजर आए कि अवाम के साथ आप लोगों ने पेट पर पत्थर बांधे हो तो पता चले कि अपनी हसासियत है कोई? देखिए, हम लोगों ने अगर एहतजाज तब किए, आज भी किए, तमाम तरह ऑपोजिशन इन चीजों के ऊपर इकट्ठा है। लेकिन सिर्फ एक बात ये, देखिए, इनको कहे कि अपने टाइम पे बोले, इनको बड़ी बुरी प्रॉब्लम है बार बार टोकने की। माजरत के साथ पहले मुझे खत्म कर लेने दें। नकवी साहब, इसमें महंगाई का मलबा आप पे ही गिरना है। I will not let him talk. ओके, जी मुकम्मल कीजिए आप। अच्छा, रुमीना साहिबा मुकम्मल कर, जो बोलना होगा बोलते रहे। ये जो इनके पास एक ही डायलॉग है ना कि एनआरओ, कौन सा एनआरओ? आप किसको एनआरओ देने जोगे हैं? अपने जिनको आपने दिए हैं उनको भुगताएं। आपके तो अपने अंदर जो कुछ हो रहा है वो सबको नजर आता है। आप लोग तो खुद एक फोरम पर नहीं है, आप लोग तो खुद कंफ्यूज हैं, खुद सदारती तरीकों के साथ, ऑर्डिनेंसेस के साथ हुकूमत चलाने वाले लोग दूसरों को, अवाम को क्या देंगे? तो प्लीज, आई थिंक नाउ अब जो आपने कहना है वो कह लें और अवाम अंधी नहीं है। नहीं, अब मैंने ब्रेक लेनी है। ये जो कंफ्यूजन है ये हुकूमत से अपोजिशन तक है। कुछ मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले रुमीना साहिबा जो बात कर रही थी कि ये तो मुल्क ही सदारती ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलाना चाहते हैं, क्या इजलास और क्या कानून साजी। नकवी साहब, एक इलेक्शन कमीशन के साथ भी आप लोगों ने सींग फंसा लिए हुए हैं। 2 विफाकी वज़रा को नोटिस हो गए। क्या वज़रा पेश होंगे, इन इल्जामात के सबूत देंगे, या फिर हुकूमत कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना चाह रही है रेफरेंस लेके?
आयशा, frankly speaking, मैं क्योंकि सिंध में बैठा हूँ, I cannot give you an updated version on this. मेरा ज़ाती व्यू जो है मैं ज़रूर दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना? इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो 37 इतराज़ात लगाए थे उस वोटिंग मशीन के ऊपर, उसके लिहाज से जो इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की थी, इससे कि उस 37 में से मशीन के मुतालिक कोई नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। इस वक्त जो डिस्प्ले पे रखी गई थी, मशीन रखी गई थी, उन्होंने कहा मशीन में जो है वो इंटरनेट है, उस मशीन में कोई इंटरनेट था ही नहीं। इस किस्म की जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, उससे सिर्फ ये लगता था कि इलेक्शन कमीशन वाज ओनली आउट देयर टू रिडिकल द गवर्नमेंट, इट वाज फैक्चुअली नॉट डूइंग। देखिए, उनका प्राइमरी जिम्मेदारी उनको दी गई है। बहरा इस्टेब्लिश हो चुका है कि पिछले दौर में जो पूरी कमेटी बनी हुई थी उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एज अ टेक्नोलॉजी अप्रूव किया, पायलट प्रोजेक्ट किया। पायलट प्रोजेक्ट में अगर कोई कमियां रह जाती हैं तो उसको आज दुनिया रोज बरोज टेक्नोलॉजिकली एडवांस करती जा रही है। ठीक। If those issues can be addressed technically, इस मुल्क के लिए निहायत अहमियत का हामिल है कि इधर साफ शफाफ इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन हो जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और इसके लिए तमाम पार्टी, बट उसके लिए मुशावरत, मुफाहमत और एक पेज पर आना जरूरी है सबका। जी जी, सभी कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर हो, कोई ये नहीं कह रहा फ्री एंड फेयर ना हो, लेकिन एक दूसरे के इंटेंट पे शक होगा तो कैसे कंक्लूड होगा? नजर नहीं आएगी किसी इदारे के हेड में तो हमें उस इदारे के हेड को बुरा कहना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने जिसने भी उस मशीन को इंस्पेक्ट किया, दैट पर्सन गेव अ वेरी फ्लॉड रूलिंग। इससे के सर मुझे आगे बढ़ना है, टाइम कम है। नकवी साहब सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा, माजी में वजीर आजम इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे अपने इल्जामात को सियासी राय कहकर रद्द कर चुके। इंतहाई संजीदा और संगीन इल्जामात इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए हैं, आगे इंतखाब भी हैं, अभी कैंटोनमेंट के हुए हैं। क्या आपकी लीडरशिप के पास अब लगाए गए इल्जामात के सबूत हैं, होंगे? जी, मैं समझता हूं कि जो वज़रा ने लगाए हैं, दे शुड डिफेंड इट एंड दे शुड गो अहेड विद इट। इनको पीछे नहीं हटना चाहिए और अगर नहीं है तो दे शुड अपॉलोजाइज। इस पे गुड, मैं आई एम नॉट, दिस इज लॉजिकल। देयर इज नो शैला रजा साहिबा, बढ़ती कशीदगी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान फेस टू फेस है, इस वक्त पीपल्स पार्टी का वजन कहां है? हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपना आईनी हक इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आईनी ताकत के ज़रिए जो है उस पर सबको सवाल जवाबदेह बनाना चाहिए। और एक बात होती है कि आज़म सवाती साहब जो हैं उनका एक किरदार तो रहा है। आप देखिए कि वो कुरान शरीफ ले एक हलफ देके उन्होंने हामिद सईद काज़मी के ख़िलाफ़ कहा था कि उनके पास सबूत है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें 4 साल नहीं बुलाया लेकिन उन्होंने कभी सबूत नहीं दिए और हामिद सईद काज़मी अपने ही दौरे हुकूमत में जेल में रहे और फिर जब हमारी हुकूमत चली गई तो बाइज़्ज़त बरी हो गए। फिर वो $1 मिलियन का नोट का भी वाक़या आपको पता होगा कि क्या था। फिर उनके अपने फार्म हाउस में जिसके लिए कहा गया है कि अराजी जो है वो कब्ज़े की है, उसमें भैंस जो घुस गई उसमें जुल्म क्या क्या हुआ, अभी तक वो अराजी जो है GDA की पता नहीं उनसे वागुजार कराई गई है या नहीं। आज तक ये कारनामा रियासत मदीना के दाई ने साबित नहीं किया कि जी हमने एक कर लिया है। तो एक तरफ ये है, दूसरी बात जो है वो बात वही है कि ऑपोजिशन को आप हर्जा सराई करके और ये कह के अपने पुरानी तकरीर पे कि मैं आऊँगा तो ये जेल में होंगे, जेल में डाल सकते हैं। साबित आपने आज तक कुछ नहीं किया। मुराद अली शाह पे आपकी राय हो सकती है लेकिन आपसे ज़्यादा अवाम ने उनको वज़ीर आला बनाया हुआ है, अनअपोज्ड भी वो जीते हैं अपने ठीक है। तो हम तो अदालतों में खड़े हैं, सबूत आपने देने हैं। ठीक है जी, दुरुस्त हो गया। हमें अपने सबूत देने तो बेहतर ये है कि जो पॉइंट शैला साहिबा के हुकूमत ये कहते थे कि जब हमारा दौर होगा तो हम अपने घर से एहतसाब शुरू करेंगे। ठीक है, हुकूमत ऑपोजिशन पर उंगली उठाने के साथ साथ अपनी सफों को भी देखे। रुमीना साहिबा, शैला साहिबा इजाजत दीजिएगा। इसी तरह जो इनके ऊपर इल्जामात हैं आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, चाहे वो मेरा ख्याल आने वाली कोई हुकूमत करेगी। रुमीना साहिबा आपसे सवाल, मंसूबा है BRT शैला साहिबा को आवाज नहीं आ रही, कितने पैसों में बनी है और क्या क्या उसमें मसाइल। मैं रुमीना साहिबा मुझे बताइएगा कि हुकूमत कमीशन जिस जगह पर आ गए हैं, क्या ऑपोजिशन सबूत का मुतालबा करेगी हुकूमत से, पार्लियामान के अंदर मांगेगी, किस फोरम पर? और अगर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जाती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो क्या लाहे अमल है आपके पास?
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बगैर सबूत के इल्जामात लगाना ये तो एक पुराना इनका शेवा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। वो जैसे शैला साहिबा ने भी कहा, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगी। इस टाइम पे क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उससे ज्यादा अगर आज आप ये कहते हैं कि ये चीज नहीं थी उस टाइम बोलते, तो आप कहां पर सबको लेकर चलते हैं? मुफाहमत और मुशावरत की जहां पे बात है, आपको याद होगा कि पीएमएलएन के दौर में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए थे उसमें तमाम ऑपोजिशन जमायतें जो है वो मौजूद थी, इलेक्शन कमीशन भी था, सब कुछ था, इनके अपने लोग भी थे, ठीक है। लेकिन आज हम सब ने देखा है और अभी आगे भी देखते आ रहे हैं कि यहां पर जो मुशावरत ना तो करने के लिए कोई तैयार है, ना ही मुफाहमत की तो बात ही नहीं, मुशावरत भी करने के लिए तैयार नहीं, और जो निजाम है उसको ये फाल बना लें या चल पड़े तो बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि इनको सबूत देने की आदत नहीं है क्योंकि इनको बुलाया नहीं जाता। और फॉरेन फंडिंग केस जो है वो तो सबको पता है, वजीर आजम तो कभी खुद उसमें पेश नहीं हुए, और जिस किस्म की ज्यादतियां ये लोग करते हैं मेरे ख्याल में वक्त दूर नहीं है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेहिवाज है और कारमा ऑलवेज। बस आपकी इसी बात पर मैं सवाल रखना चाहती हूँ आखिरी चंद सेकंड में। नकवी साहब, ना आपको मुफाहमत दरकार, ना मुशावरत दरकार है और ना कोई सबूत चाहिए, बस ऐसे ही चलते जाना है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, सबूत के बगैर किसी को सजा दें, हमें फाल इदारे चाहिए, नैब एक फाल इदारा नहीं है। अगर आप कहती हैं हमने इलेक्शन कमीशन से पंगा लिया, तो आज मैं नैब के साथ भी कह सकता हूं कि नैब हैज नॉट लिव्ड टू द एक्सपेक्टेशन। या तो वो तो क्या चेयरमैन नैब तब्दील कर रहे हैं फिर आप? रेट बेहतर करे, वरना वो अपना कन्विक्शन रेट बेहतर करे, इससे कि करप्शन, जब वो कहते हैं कि पेपर ट्रेल मौजूद है, चेक्स मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो के मौजूद हैं, शहबाज के मौजूद है, तो दे शुड आल्सो प्रूव इट इन द कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों के क्यों नहीं है? जी रुमीना साहिबा कह दीजिए। मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ आती, सिर्फ ऑपोजिशन ही करप्ट है, जो गवर्नमेंट की तरफ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और उनकी केसेस क्यों नहीं चलते, उनकी तरफ कोई आवाज क्यों नहीं आती, ये क्वेश्चन मार्क है। ये यू टर्न है ना, फिर यू टर्न का सवाल है। चले तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करेंगे, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।